اندھیرا، قدیم شہر ار کی گلیاں، آسمان پر ستارے خاموشی سے جھکے ہوئے، زمین پر ایک ایسی قوم جو پتھر کو خدا مانتا ہے، اور اسی شرک کے سمندر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نسب آسمان تک جاتا ہے اور جس کا نام آنے والی نسلوں کی قسمت بدل دیتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ایک بچہ جو شرک کے گھر میں پیدا ہو پوری دنیا کے عقیدے ہلا سکتا ہے؟ یہ منظر ہے بابل اور ار کا، آج کا عراق۔ یہاں بت تراشی ایک فن نہیں بلکہ مذہب ہے۔ شہر کے مرکز میں بت کھڑے ہیں، ہر گھر میں خدا قید ہے، پتھر کا خدا۔ بادشاہ نمرود کا حکم چلتا ہے، خود کو رب کہتا ہے اور قوم سر جھکا کر مانتا ہے۔ اسی معاشرے میں ایک مشہور بت تراش رہتا ہے، آزر۔ قرآن کے الفاظ ہیں، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ یہی آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں۔ شرک کے سب سے بڑے خدمتگار کے گھر اللہ اپنا خلیل بھیجتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب صرف خاندانی سلسلہ نہیں بلکہ رسالت کی زنجیر ہے۔ ابراہیم بن آزر بن ناہور بن سروج بن راؤ بن فالج بن آبر بن شالخ بن ارفخشاد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ وہی نوح علیہ السلام ہیں جن کی کشتی نے ایمان کو بچایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بعد توحید کا سب سے بڑا علم بردار۔ یہ نسب صرف خون کا رشتہ نہیں، یہ عقیدے کی وراثت ہے۔ نمرود نے خواب دیکھا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت گرا دے گا۔ حکم جاری ہوتا ہے، لڑکوں کا قتل۔ اسی خوف کے سائے میں ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں۔ نہ کوئی جشن، نہ کوئی شور، صرف ایک ماں اور اللہ پر بھروسہ۔ جہاں بت تراشی روزگار ہے، دیوار پر لٹکے ہوئے بت، ہاتھ سے تراشے ہوئے خدا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دل اس سب کو قبول نہیں کرتا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، اور ہم نے ابراہیم کو بچپن ہی میں اس کی دانش عطا کر دی۔ یہ وہی دانش ہے جو آگے چل کر نمرود کے تخت ہلا دے گی۔ یہاں کہانی اپنا سب سے گہرا موڑ لیتی ہے۔ ایک بچہ جو باپ کے خداؤں پر سوال اٹھائے گا، ایک نسب جو نوح علیہ السلام سے چلا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدا ہونا صرف ایک ولادت نہیں، یہ توحید کا نیا دور تھا۔ اللہ نے انہیں چنا اور ان کا نام قرآن کے صفحات پر لکھ دیا۔ اگر آپ لوگوں کا یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دی گیا۔